رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے ان دروس ولایت کی نشستوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ان نشستوں کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ امامت محمدی اور ابراہیم ہیں۔ اس موضوع سے وفا کرنے کے لیے، اس موضوع کو آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ بقرہ، جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ کے جس کا نشان 124 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم کامیاب ہو گئے، تو ہم نے فرمایا ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو ابراہیم نے عرض کیا معبود اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں قرار دے۔ تو ہم نے کہا ابراہیم یہ میرا عہدہ ہے، اس عہدہ امامت کو ظالم ہرگز نہیں پائیں گے۔ جناب والا اس آیت کے ذیل میں سابقہ نشست میں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ امامت ابراہیمی میں اور وارث امامت محمدی میں کیا فرق ہے۔ جو 100 سال کی عمر کے بعد امام بنے، جسے 100 سال کی عمر گزارنے کے بعد عہدہ امامت عطا کیا جائے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جو امامت محمدی کا وارث بن کے پیدا ہو، اسے ابو طالب کا لال علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جناب اسی وجہ سے چونکہ امام پیشوا ہوتا ہے، امام کے ماموم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کے ذکر کو آنے والوں میں باقی رکھا ہے۔ آج بھی بندہ جب قربانی کرتا ہے تو ابراہیم کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ جب حج میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کی یاد کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن چونکہ ابراہیم کی امامت اور علی کی امامت میں فرق ہے، لہذا ابراہیم کی یاد اور علی کی یاد میں بھی فرق اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ گرچہ کہ اپنے خلیل کی یاد کو زندہ رکھا، لیکن وارث امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو اس طریقے سے زندہ رکھا کہ ذکر علی کو عبادت قرار دے دیا۔ جناب تاریخ میں حدیثوں میں 3 جملے ملتے ہیں اور ایک سیکوینس سے ملتے ہیں، ایک ترتیب سے ملتے ہیں، کہ جہاں علی کے ہر لحظے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسرا جملہ کیا ہے؟ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔
اور تیسری حدیث اور جملہ کیا ہے؟ حب علی عبادہ، کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ مرحوم علامہ طالب جوہری نے جب ان 3 حدیثوں کو یا ایک حدیث کے 3 جملوں کو ذکر کیا تو کس طریقے سے کیا؟ وہ اس کا پس منظر کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کائنات کا رسول مرض میں مبتلا ہے، اللہ کے رسول کی طبیعت جو ہے ناساز ہے، اور واضح سی بات ہے، کائنات کا رسول ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے۔ اگر ایک چھوٹے ملک کا چھوٹا حاکم کی طبیعت خراب ہو جائے تو لوگ جو ہے عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ تو کائنات کا رسول ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، لہذا مسلمان جوگ در جوگ جو ہے کائنات کے رسول کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ کائنات کا رسول ام المومنین جناب عائشہ کے حجرے میں موجود ہے، بستر مرض پر موجود ہے، مسلمان عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب ہر صحابی عیادت کو آ رہا ہے تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے جو خلیفۃ المسلمین ہو، جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوں، جناب ابو بکر صدیق عیادت کے لیے نہ آئے؟ لہذا جس طریقے سے اور اصحاب عیادت کے لیے آ رہے تھے، بالکل اسی طریقے سے خلیفۃ المسلمین بھی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ اپنی بیٹی ام المومنین جناب عائشہ کے حجرے میں عیادت کے لیے آتے ہیں، کائنات کے رسول کی عیادت کرتے ہیں۔ کائنات کا رسول بستر مرض پہ ہے، کائنات کے رسول کی عیادت کرتے ہیں۔ عیادت کے بعد علامہ فرماتے ہیں، عیادت کے بعد خلیفۃ المسلمین ایک جانب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر ہوتی ہے، ام المومنین صبر کرتی ہیں۔ جب صبر کا پیمانہ جھلک پڑتا ہے نا تو بابا سے پوچھ لیتی ہیں کہ بابا آئے رسول کی عیادت کو ہیں، علی کی جانب کیوں دیکھتے ہیں؟ جب ام المومنین سوال کرتی ہیں، خلیفۃ المسلمین ایک حدیث سناتے ہیں، بیٹی میں نے کائنات کے رسول سے سنا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ کائنات کا رسول فرما رہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لہٰذا عیادت ایک عبادت ہے، عیادت کے ذریعے عبادت کر کے علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ یہاں ام المومنین کہتی ہیں کہ بابا ایک حدیث آپ نے سنائی، ایک حدیث میں سناتی ہوں۔ میں نے کائنات کے رسول سے سنا ہے ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے، لہٰذا انہوں نے حدیث سنائی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، کائنات کے رسول نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ کائنات کا رسول بستر مرض پہ تھا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کائنات کا رسول تھوڑا بلند ہوتا ہے اور فرماتا ہے حب علی عبادہ، ہاں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ضرور ہے، علی کا ذکر عبادت ضرور ہے، لیکن علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ لہذا جناب اسلام کی بزرگ ترین شخصیتیں موجود ہیں، کائنات کا رسول ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ام المومنین جناب عائشہ ہیں، یہ سب فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت۔ تو جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ذکر علی سے عبادت خداوندی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جناب حدیث آپ کے سامنے ہے، نتیجہ میرا ہے، لہذا اگر ان حدیثوں کو سامنے رکھا جائے اور نتیجہ نکالا جائے تو نتیجہ کیا ہے کہ حدیث میں ذکر علی کو عبادت کہا گیا ہے، لہذا علی کا ذکر کر کے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے چونکہ جو ہے دانشوروں کا زمانہ ہے، اہل علم کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ، کہ جہاں باتیں جو ہے تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہیں، باتیں سیکنڈوں میں ملکوں میں ٹرانسفر ہو جایا کرتی ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جناب جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علی انبیاء سے افضل ہے، علی نبیوں سے افضل ہے۔ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کا ظرف قرار دیا ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشیت کے پہنچانے کا حکم دیا ہو، علی ان سے افضل ہو جائیں؟ یہ آپ کا فہم ہے، نہیں جناب، یہ ہمارا فہم نہیں ہے۔ اگر احادیث اس کے متعلق نہ ہوتی، اگر قرائن اور دلیلیں اس کے متعلق نہ ہوتی تو یہ ہمارا فہم ہوتا، بلکہ حدیث صراحتاً اس کے متعلق ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو آیت نور کے ذیل میں آئی ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھروں کا تذکرہ کیا ہے۔
آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ قرآن میں کچھ گھروں کی تعریف بیان فرما رہا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ اللہ جس میں اجازت دیتا ہے کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جائے، ان گھروں کو معراج عطا کر دی جائے. اللہ اجازت دیتا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کے نام کی تسبیح کی جاتی رہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان گھروں میں کچھ ایسے رجال رہتے ہیں. جناب رجال رجل کی جمع ہے. رجل میں ایک مفصل بحث ہے کہ جو میرے اور آپ کی نظر میں رجل ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو اللہ رسول کی نظر میں رجل ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے ان گھروں میں کچھ ایسے رجال رہتے ہیں، ان گھروں میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، جن کو اللہ کے ذکر سے تجارت اور دنیاوی معاملات غافل نہیں کیا کرتے. جناب والا یہ جو علی کی امامت اور ابراہیم کی امامت یا علی کی افضلیت اور نبیوں کی افضلیت کا مسئلہ ہے، اس آیت کے ذیل میں جو حدیث ذکر ہوئی ہے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور صراحتاً نتیجہ اپنی زبانی نہیں رسول کی زبانی پیش کرتا ہوں. جناب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، کائنات کے رسول کے جو اصحاب موجود تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں. جب صحابی نے سنا کہ اللہ جو ہے کچھ گھروں کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ کچھ گھر والوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہیں کہ قرآن میں جن کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے؟ یہ کون گھر والے ہیں کہ اللہ جن کی تعریف فرما رہا ہے؟ جناب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کون گھر والے ہو سکتے ہیں، یہ کن کے گھر ہو سکتے ہیں، آسان سی بات ہے، یہ نبیوں کے گھر ہو سکتے ہیں کہ جن کی اللہ تعریف فرما رہا ہے. لہذا سوال کرنے والے نے سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ کائنات کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں، یہ کون سے گھر والے ہیں؟ کائنات کے رسول نے کیا جواب دیا؟ بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں. اللہ جن کی تعریف فرما رہا ہے یہ آدم نبی کا گھر ہے. اللہ جن گھروں کی تعریف فرما رہا ہے یہ نوح نبی کا گھر ہے، یہ ابراہیم کا گھر ہے، یہ موسیٰ عیسیٰ کا گھر ہے، یہ مجھ محمد مصطفیٰ کا گھر ہے. لہذا جناب سوال کرنے والے نے سوال کیا، کائنات کے رسول نے جواب دیا. سوال و جواب کا ایک قاعدہ کیا ہے کہ اگر سوال ایسے شخص سے کیا جائے کہ جس کا جواب کامل ہو، جو خود کامل ہو، تو اس کامل جواب کے بعد کسی اور سوال کی گنجائش نہیں رہتی. سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ نے چند گھروں کا تذکرہ کیا، سوال کرنے والے نے ان گھروں کا معلوم کرنا چاہا، کائنات کے رسول سے سوال کیا. کائنات کے رسول نے کیا جواب دیا؟ بیوت الانبیاء، کہ یہ نبیوں کے گھر ہیں. لہذا جب کائنات کا رسول جواب دے چکا ہے تو یہاں پر بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ کائنات کا رسول کامل العقل ہے، کائنات کے رسول کا جواب تام کامل ہے. لہذا یہاں پر جو ہے کسی دوسرے سوال کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن تاریخ کہتی ہے، وہی حدیث کہتی ہے کہ کائنات کے رسول کے جواب کے بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. نہیں جناب، ایک شخص کھڑا نہیں ہوتا، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں. نہیں حضور، ایک عام صحابی بھی کھڑے نہیں ہوتے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں. کائنات کے رسول کے جواب دینے کے بعد کائنات کے رسول کے جواب کامل پر ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال بھی کس طریقے سے کرتے ہیں؟ علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا علی و فاطمہ کا گھر ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جناب والا ذرا تأمل کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ کائنات کا رسول جواب دے چکا ہے. یہاں خلیفۃ المسلمین کا سوال کرنا بتلاتا ہے کہ علی و فاطمہ کا مرتبہ نبیوں سے کم ہونا حتمی نہیں تھا. اگر علی و فاطمہ کا مرتبہ نبیوں سے کم ہونا حتمی ہوتا تو کبھی یہ سوال نہ کیا جاتا. اصحاب کے ذہن یا تو متردد تھے
یا اصحاب کا عقیدہ تھا کہ علی و فاطمہ کا مرتبہ آل محمد کا مرتبہ نبیوں کے مرتبے سے افضل ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نا، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کوئی کہہ دے کہ جناب یہ آپ کا اپنا فہم ہے، یہ آپ کا اپنا نتیجہ ہے. سوال تو کائنات کے رسول سے کیا گیا، لہذا لازم ہے کائنات کا رسول جواب دے. سوال کس نے کیا؟ خلیفۃ المسلمین نے کیا. سوال کس سے کیا؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول خاتم الانبیاء سے کیا. لہذا لازم ہے کہ اب جواب بھی یا تو اللہ دے یا کائنات کا رسول دے. یہاں انہوں نے سوال کیا، کائنات کے رسول نے کیا فرمایا؟ نعم بل من افضلھا، ہاں علی و فاطمہ کا گھر ان گھروں میں شامل ہے، بلکہ ان گھروں سے افضل ہے. جناب کائنات کے رسول کی حدیث کا ترجمہ ہے. لہذا یہاں پر مجھے کہنے کا حق ہے، یہاں پر مجھے نتیجہ نکالنے کا حق ہے کہ جن کے گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہوں وہ کبھی نبیوں سے مفضول نہیں ہوا کرتے. جن کے گھر نبیوں سے افضل ہوں وہ نبیوں سے افضل ہوا کرتے ہیں. لہذا جناب یہ اہل تشیع کا مسلم عقیدہ ہے یا کہ علی و فاطمہ آل محمد نبیوں سے افضل ہیں. جناب وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر وجہ پہ غور کریں تو انشاءاللہ تعالی بات کو سمجھنا آسان ہے. علی اس کو کہتے ہیں جو امامت محمدی کا وارث ہے. ذرا سوچئے گا، جو محمد مصطفیٰ سید الانبیاء ہیں، جو محمد مصطفیٰ سید المرسلین ہے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کا وارث جو ہے، اس کے مرتبے والا جو ہے وہ نبیوں سے مفضول ہو؟ لہذا جناب یہ اور بات ہے کہ نہ اس زمانے میں لوگ سمجھ پائے، جو علی کو دیکھ کے علی کو نہیں سمجھ پائے تو آج کے دور کے لوگ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ جو امامت صغرا میں بحثیں کرنے کے عادی ہوں ان کو امامت کبریٰ کس طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ خود تاریخ میں اس کے شاہد ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میرے علی کے پاس جو ہے نا بزرگ ترین شخصیتیں آئی ہیں. 70 لوگ اجتماع کر کے علی کے پاس آئے ہیں اور علی سے آ کے کیا کہتے ہیں؟ یا علی ہم آپ پر عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کی فضیلت کے قائل ہیں. یا علی ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کی کرامتیں دیکھیں. یا علی آج چاہتے ہیں کہ آج آپ کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میرا علی کیا کہتا ہے کہ دیکھو، دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے، دعوے کو ہضم کر لینا اور ہوتا ہے. آیا عقیدت مندی کا اظہار کرنا اور ہوتا ہے، عقیدت مند ہونا اور ہوتا ہے. تم میری کرامتوں کے ہضم کرنے کا اظہار کر رہے ہو، کرامتوں کو ہضم نہیں کر پاؤ گے. لہذا وہ بہت مصر ہوتے ہیں، جب کافی اصرار کرتے ہیں تو میرا علی جو ہے ان کو کوفے کے بیک سائڈ پہ، کوفے کے پیچھے کی جانب ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہے. 70 لوگ ہوتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے. مولا علی جو ہے وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کچھ خاص اسما کا ورد کرتے ہیں. آیا وہ ورد کرنا تھا کہ لوگوں کا منظر تبدیل ہو جایا کرتا ہے. جو اب تک دنیا دیکھ رہے تھے اب ان کی آنکھوں میں جنت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جو اب تک کوفے کی منازل دیکھ رہے تھے ان کو جنت کی منازل نظر آنا شروع ہوتی ہیں. جناب والا تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ یہ منظر دیکھتے ہیں، آئے کتنے تھے؟ 70 افراد آئے تھے، 68 گمراہ ہو جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا جناب، 68 افراد جو عقیدت مندی کا اظہار کر کے آئے تھے وہ علی سے منہ موڑ لیتے ہیں، سحر کی تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، جادوگری کی تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. علی کہتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم ہضم نہیں کر پاؤ گے. پھر علی جو ہے ان 2 جو باقی بچتے ہیں ان کے ساتھ مسجد کوفہ میں آتے ہیں. آئے تو عقیدت مند بن کے تھے، لہذا علی جو ہے مسجد میں جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تاریخ کہتی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا کہ مسجد کی دیواریں جو ہے جواہرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جو 2 تھے ان میں سے ایک اور بھٹک جاتا ہے، ایک اور منہ موڑ لیتا ہے. آئے 70 تھے، باقی ایک بچا. لہذا جناب والا نتیجہ کیا نکلا کہ عقیدت مندی کا دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے، علی کے علم کے ہضم کرنے کا دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے، علی کے علم کو ہضم کرنے والے اور ہوتے ہیں.
علی کے علم کو درک کرنے والے اور ہوتے ہیں، چونکہ یہ امامت محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ جناب اگر اس علم کو کما حق کہوں تو درک ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس علم کا کچھ گوشہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے، اس علم کا کچھ حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے، تو یقین جان لیجئے یہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے، بلکہ خود جو ہے تاریخ میں اس کی شاہد مثالیں موجود ہیں، بلکہ خود قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آپ کو جناب سلیمان نبی کا قصہ یاد ہوگا کہ جب جناب سلیمان نبی نے ایک محفل میں ہدہد کو نہ پایا تو کیا فرمایا کہ جو ہے کیا وجہ ہے کہ میں اپنی محفل میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا۔ جناب سلیمان نبی نے 3 باتیں کہی کہ یا تو جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یا اسے شدید تکلیف دی جائے گی، یا اس کو دلیل و برہان لانا پڑے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں برہان کو حجت قرار دیا ہے، نبی ہے، لہٰذا اگر ہدہد دلیل و برہان لاتا ہے تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، ورنہ اس کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا اس کو شدید تکلیف دی جائے گی۔ جب ہدہد پرندہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے سلیمان نبی کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پرندہ ہے، سلیمان نبی سے کہہ رہا ہے، کیا خبر دیتا ہے؟ آیا بلقیس ہے، ایک ملکہ بلقیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ملکہ بلقیس اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے پاس دنیا کی تمام تر نعمتیں ہیں، لیکن جس خالق نے عطا کیا اسی خالق کا انکار کرتی ہے۔ جس خالق نے نعمتیں عطا کی اسی منعم کی منکر ہے۔ سلیمان نبی ہیں، جناب سلیمان نبی کو جلال آتا ہے، ایک مرتبہ اپنی محفل میں اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو میرے پاس لے کے آئے گا، تخت بلقیس کے حاضر ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو میرے پاس لے آئے گا۔ جناب اختصار کے ساتھ سے مطلب تک پہنچنا چاہوں گا، لہذا آیا قرآن کی آیت ہے، ایک جن کھڑا ہوتا ہے، کالا افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جناب سلیمان نبی سے کہتا ہے اے سلیمان نبی، آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے، آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تاریخ اس معاملے میں خاموش ہے، یعنی سلیمان نبی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جناب سلیمان نبی کو اتنا وقت نہیں دینا چاہتے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس لایا جائے۔ اس جن کے بعد، اس افریت کے بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو اللہ قرآن میں اس طریقے سے فرماتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے سلیمان نبی، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جناب تخت بلقیس ملک سبا میں تھا جو یمن کا علاقہ ہے، جناب سلیمان نبی فلسطین میں تھے، طویل فاصلہ ہے۔ اس طویل فاصلے کو اس نے لہجے میں طے کر کے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آیا اس نے حاضر کس طریقے سے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے۔ جناب اس کے پاس کتاب کا کیا علم تھا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اسم اعظم 73 حروف پر مشتمل ہے۔ ان 73 حروف میں سے جو تخت بلقیس لایا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، ان 73 حروف میں سے اس کے پاس ایک حرف کا علم تھا۔ لہذا جناب ذرا سوچئے، جس کے پاس ایک حرف کا علم ہو اس کی کیا کیا کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر آگے معصوم فرماتے ہیں ان 73 حروف میں سے ایک حرف کا علم آصف بن برقیہ کے پاس تھا جو تخت بلقیس کو لایا۔ ان 73 حروف میں سے ہمارے پاس 72 حروف کا علم ہے۔ ذرا سوچئے، جس کے پاس ایک حرف کا علم ہو وہ ان کرامات کا صاحب بن جاتا ہے۔ جس علی کے پاس 72 حروف کا علم ہو، جس علی کی ذات میں سے اگر ہمیں کچھ نصیب ہو جائے تو بعید نہیں ہم ہی میں سے سلمان و بوذر پیدا ہوں۔ والحمد للہ رب العالمین۔
رہے